بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنائیں گے، اس کا نام ہے بولتا درخت۔ پیارے بچوں، ایک تھا آدمی، اس کا نام تھا موسا۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں کا نام مدین تھا۔ مدین سے کچھ فاصلے پر مصر کا بڑا شہر تھا۔ موسا کے والدین مصر میں رہتے تھے۔ ایک دن دونوں نے مصر جانے کا پروگرام بنایا اور اپنی ضروریات کی کچھ چیزیں لے کر مصر کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ اس زمانے میں نہ تو ہوائی جہاز تھے، نہ ریل، نہ بس، کچھ بھی نہ تھا۔ لوگ زیادہ تر پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی پیدل ہی مصر کی طرف جا رہے تھے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ سردی کا موسم تھا۔ رات کو سردی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جنگل بیابان، کوئی مونس نہ کوئی انسان، اوپر سے سردی۔ دونوں بڑے پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اچانک دونوں کی نظر سامنے والے پہاڑ پر پڑی۔ دور ایک روشنی نظر آئی۔ موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا، ہو نہ ہو یہاں کوئی رہتا ہوگا، یہ کسی کا گھر ہے۔ بیوی نے بھی سر ہلایا، کہنے لگی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرا خیال ہے تم ذرا یہاں ٹھہرو، میرا انتظار کرو، میں اس پہاڑ پر جاتا ہوں، وہاں کسی سے ملتا ہوں اور راستہ پوچھ کر آتا ہوں کہ مصر جانے کا راستہ کون سا ہے، اور ساتھ ہی تھوڑی سی آگ بھی مانگ لاؤں گا تاکہ ہم دونوں اس آگ سے ہاتھ پاؤں تاپ سکیں، کچھ تو سردی کم ہوگی۔ بیوی تو پہلے ہی سردی سے ٹھٹری جا رہی تھی، فوراً بولی، بالکل ٹھیک ہے، آپ جاؤ اور آگ لے کر آؤ، لیکن جلدی لوٹ آنا۔ موسیٰ بولے، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک لاٹھی اٹھائی اور پہاڑ کی جانب چل دیے۔ پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا کوئی مکان ہے نہ انسان، بس ایک بڑا سا میدان ہے۔ اس میدان میں ایک درخت اگا ہوا ہے، روشنی بھی اس درخت ہی میں سے آ رہی ہے۔ موسیٰ بڑے حیران ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے، بھلا کبھی کسی درخت میں سے بھی روشنی نکلتی ہے؟ اس سوچ میں ہی تھے کہ اس درخت میں سے آواز بھی آنے لگی، اے موسیٰ، تم اس وقت جس میدان میں کھڑے ہو یہ بڑی مقدس وادی ہے، اس کا نام ہے طوٰ، لہٰذا ادب کے طور پر اپنے جوتے اتار دو۔ موسیٰ بڑے حیران ہوئے، سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نہ حیوان، کون بول رہا ہے؟ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ دوبارہ درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی موسیٰ کی زبان سے نکلا، یہ لاٹھی ہے، میں اس کے سہارے چلتا ہوں، اس کے ذریعے بکریوں اور جانوروں کے ریوڑ ہانکتا ہوں، درختوں کے پتے جھاڑ کر جانوروں کو کھلاتا ہوں، اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ درخت سے پھر آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ اب تو موسیٰ دل ہی دل میں بڑے ڈرے اور خوف کے مارے فوراً لاٹھی پھینک دی۔ حالانکہ اس تنہائی میں کسی مشکل یا مصیبت میں یہی ایک لاٹھی ان کا ہتھیار یا سہارا تھی۔ جو ہی موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی لاٹھی اژدہا بن گئی اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی زمین پر چلنے لگی۔ اب تو موسیٰ اور بھی ڈرے اور ڈر کے مارے الٹے بھاگ کھڑے ہوئے۔ موسیٰ کے کانوں سے پھر آواز ٹکرائی، موسیٰ رک جاؤ، بھاگو نہیں، ڈرو نہیں، خوف کی کوئی بات نہیں، رک جاؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ آواز درخت کی نہیں، میں بول رہا ہوں۔ جو لاٹھی تم نے پھینکی ہے وہ ہمارے ہی حکم سے سانپ بنی ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اسے پکڑ لو۔ موسیٰ فوراً رک گئے، بہت خوش ہوئے کہ یہ تو میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ سانپ پر ہاتھ رکھا، اسے اٹھایا، وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ موسیٰ بہت خوش ہوئے، واپس اپنی بیوی کے پاس آئے اور مصر کی طرف چل دیے۔ بچوں، اسی وجہ سے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا، یعنی اللہ سے باتیں کی۔ بچوں، یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ذکر ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کا مالک ہے، دنیا کی تمام چیزیں اس کا حکم مانتی ہیں، ہمیں بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلی دفعہ پھر اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔